میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں منسٹر فار اسٹیٹ حنا ربانی کھر صاحبہ، جو آج اس اجلاس میں بھی موجود تھیں. اس کے بعد ڈسکشن اسٹوڈیوز میں لائیں گے. اپنے مہمانوں کا میں تعارف کراؤں گا. حنا صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حنا صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعلامیہ آیا ہے یہ پچھلے سے کیسے مختلف ہے، یا اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کیا میسج مل رہا ہے؟ کانسپائرسی کی تو بات اس کے اندر اب مینشن ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، لیکن وہ جو مداخلت کا نیریٹو ہے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیں ایک بہت بیکاز پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر اپنا کام کو، اپنا پروفیشنل کام کو پولیٹیکل ٹول کے لیے اسٹریٹجکلی استعمال کر لیں اور اس کے لیے کسی قسم کی بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا آگے کرنے کے لیے ہر قسم کی اسٹیٹمنٹ جھوٹ سب کچھ کرنا شروع کر دیں، تو ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہتے ہیں نا یو ریپیٹ لائے مینی ٹائمس، تو وہ سچ بن جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپریشنل پارٹ جو پچھلے اعلامیہ کا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے ایشو اے اسٹرانگ ڈیمارچ ٹو دا کنٹری ان کوسچن بوتھ ان اسلام آباد اینڈ ان دا کنٹریز کیپٹل تھرو پراپر چینل ان کیپنگ ود ڈپلومیٹک نارمس. اب اگر پچھلی این ایس سی میٹنگ نے یہ ریکمینڈ کیا ہے تو کیا آپ کو اس میں کچھ بہت اسٹرانگ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرانگ ڈیمارچ ایشو کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کنٹری کے کیپٹل میں بھی ایشو کریں اور پراپر چینل کے ساتھ کے تھرو کریں اور ڈپلومیٹک نارمس کو نظر رکھتے ہوئے رہتے ہیں؟ اگر ان کو لگتا اس وقت بھی کہ کوئی کنسپریسی ہے یا کوئی بہت بڑا پاکستان کے خلاف کوئی محاذ خراب کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک نارمس میں رہتے ہوئے آپ ایک ڈیمارچ ایشو کریں. جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو سائفر کی بات ہو رہی ہے، جس ٹیلی گرام کی بات ہو رہی ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے جو میرا ویو تھا، اس کو پڑھنے کے بعد بھی میرا ویو ایگزیکٹلی وہی رہا ہے. لیکن جو ایک انٹرسٹنگ بات مجھے اس کو پڑھنے کے بعد پتا چلی وہ یہ پتا چلی کہ جس ہمارے پروفیشنل امبیسڈر نے یہ سائفر لکھا تھا ایکسپیکٹنگ فار اٹ ٹو بی ریڈ بائی کمپیٹنٹ پروفیشنل پیپل آلسو اینڈ آلسو ایکسپیکٹنگ کہ ملک کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ایک نارمل کورس آف ایکشن لیا جاتا ہے اس طرح کی سینسٹیو چیزوں کو پڑھنے کے بعد وہی لیا جائے گا. تو ان سفیر نے بالکل کیٹیگوریکلی نیچے 3 لائنوں کی اپنی اسیسمنٹ بھی دی اور ریکمنڈیشن بھی دی، اور ان 3 لائنوں میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ڈٹرمن کرتے ہوئے کہ کیا یہ ہارش لینگویج صرف یہ بندہ استعمال کر رہا ہے یا یہ اکراس دا بورڈ ایک یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کو کسی اور کی بلیسنگ تھی. تو آپ ضرور جلدی سے ڈیمارچ دیں یو ایس ایمبیسی میں اسلام آباد میں اور ان سے یہ ڈٹرمن کریں کہ کیا آپ کا یہ پوزیشن ہے یا کیا یہ ایک انسان کی پوزیشن ہے. نا 7 مارچ کو اگر آپ کو یہ سائفر آتا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ فوراً ڈیمارچ ایشو کریں، فوراً وہاں سے کسی کو بلائیں یو ایس ایمبیسی سے، ان سے پوچھ لیں کہ جی یہ ہم نے ایسی ہمیں آئی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ کا ویو ہے. Now that doesn't happen، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی آپ رک جائیں till the 28th of March، جبکہ تو بیسکلی یہ سب کچھ رسپانس کیا جا رہا ہے. میری اس وقت جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ سوال میں نے ان کے سامنے ایک انٹریکشن میں رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت او آئی سی اور ظاہر 23 مارچ کی پریڈ اور وہ سارا ظاہر ہمارے پاس ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے، اس بنیاد پر جو ہے اس کو اس وقت انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا اور یہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا، ورنہ یہ پہلے ریز ہو سکتا تھا ایشو. نہیں میں وہی دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ ویری سیریسلی بیکاز ان لوگوں نے ایک اسپن دیا ہے. انہوں نے یہ کاغذ اٹھا کے کبھی اس کو لیٹر بھی کہا ہے، کبھی اس کو لیٹر فرام آور ایمبیسڈر بھی کہا ہے، کبھی اس کو کچھ کہا ہے، اور انہوں نے یہ لیٹر اٹھا کے یہ بھی کہا ہے کہ، اور انہوں نے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ کنسپیریسی تھی، بلکہ آئی تھنک دس واز ایٹ اے ڈنر جو میں نے اس کو دیا کہ ان کے اعلامیہ میں لکھا ہے کہ کنسپیریسی کا ورڈ کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا. تو میرا دیکھیں ہر کسی کے اسیسمنٹ. حنا صاحب آپ پہلے بھی فورن منسٹر رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا یہ جو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے؟ اگر کنسپائرسی تو اب مینشن ہو گیا جیسے پہلے نہیں تھا، اس اعلامیہ میں وہ بھی آ گیا کہ نہیں ہوئی، لیکن بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کو کیسے ڈیفائن کریں گے، وہ کیا چیز؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر میں یہ کہتی رہی ہوں، میں بھی بلیٹنٹلی انٹرفیئر کرتی رہی ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ڈومیسٹک پالیسی میں، کیونکہ میں یہ کہتی آئی ہوں کہ جب مسٹر ٹرمپ پریزیڈنسی چھوڑیں گے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ول کنٹینیو اٹس پاتھ ٹو بی دا لیڈرز آف دا ورلڈ پرہیپس. میں یہ کہتی رہی ہوں کہ جب تک ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی چلے گی تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو لیڈرشپ کا رول پلے کرتا ہے ایز دا گیور آف گڈ سچ ایز کلائمیٹ چینج، سچ ایز ورلڈ ٹریڈ، وہ ابھی نہیں کر رہا. تو کیا میں یہ بلیٹنٹلی انٹرفیئر کر رہی ہوں؟ میں اپنا ایک ویو دے رہی ہوں.
تو اگر میں اس کو بلیٹنٹلی انٹرفیئر کرنا کوئی اور سمجھ سکتا ہے اینڈ دیٹس پرفیکٹلی فائن، بٹ اس کو کہنا کہ جی میں اس میں کنسپریسی کوئی آ رہی ہے یا کچھ اور آ رہا ہے، وہ ہمارے اپنے آئی وڈ سے کہ ہمارے اپنے دماغ کا چھوٹا پن ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ جو بھی انگیجمنٹ کر رہا ہے وہ ہمیں بتانے کے لیے کرنا ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر آپ مجھے ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں، یہ ہائیسٹ فورم ہے، ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز نے، سیکیورٹی ایجنسیز نے اس پر انویسٹیگیشن کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ڈیمارچ کیا یا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ عدالتی کمیشن ایک بنے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے اور وہ اوپن ٹرائل ہو، ان کیمرہ نہ ہو، یہ پاسبل ہے؟ گورنمنٹ کسی لیول پر اس پر جا سکتی ہے، ہو سکتی ہے بات؟ دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی چیز، میں نے یہ ویو پہلے بھی دیا، میں دوبارہ بھی کہتی ہوں کہ میرے نظر میں یہ جو سائبر کا ایشو ہے دس ہیز بین اوور ایکسٹینڈیڈ اینڈ اوور پلیڈ اٹس لائف. جتنا اس کا بنتا تھا اس میں کوئی ایسی چیز، میں آپ کو بالکل واضحاً کہہ رہی ہوں، اٹ واز ان یوزول بٹ اٹ واز ناٹ انپریسیڈنٹڈ. میننگ میں نے اپنی زندگی میں ایز فارن منسٹر اس سے زیادہ ہارش لینگویج استعمال بھی کی ہوئی ہے اور اپنے اوپر استعمال بھی کرائی ہوئی ہے. By which I mean کہ this is یہ ایک بندے کی لنچون میٹنگ ہے. Please understand the context. This was not a delegation level talk. So government is not going for judicial commission. The government, why would the government waste the resources of the ایک judicial commission شاید یا کوئی کمیشن انہوں نے بنایا تھا نا کہ ہم نے کتنی انٹرسٹ ریٹ دیا ہے اور کتنے لونز لیے ہیں، وہ پتا چلا کہ ان کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ ہو گئے. تو جس سے آپ ہر ٹرک کی بتی کے پیچھے اس ملک کو لگاتے رہیں گے یا اپنے immense economic challenges ہیں، immense diplomatic challenges ہیں، اس کے لیے اپنی ریسورسز استعمال کریں گے. تھینک یو سو مچ. حنا ربانی کھر صاحبہ، منسٹر فار اسٹیٹ فارن افیئرز، ہمارے ساتھ موجود تھی.